बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम البرہان کے ساتھ حاضر خدمت آپ کا میزبان محمد عطیب شاکر۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہیلووین۔ یہ ایک مغربی تہذیب کا تہوار ہے اور پہلی مرتبہ اسلام پر بننے والی مملکت سعودیہ عرب میں منایا گیا اور پاکستان کے بہت سارے حلقوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کو جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتی محمد شفیق نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا ہیلووین کیا ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ ہیلووین ایک مغربی تہوار ہے جسے برطانیہ مملکت برطانیہ کے آئرلینڈ کے بعض عیسائی قبائل نے آج سے 2000 سال قبل منانا شروع کیا تھا۔ پھر 8ویں صدی عیسوی میں جب عیسائیت کا پورے برطانیہ میں غلبہ ہوا تو وہاں کے پوپ 8ویں پوپ بونی فیس نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے 1 نومبر کو جو برگزیدہ شخصیات تھیں عیسائی مذہب کی، ان کے دن کے طور پہ 1 نومبر کا دن منایا تاکہ یہ دن ختم ہو جائے اور اس بد عقیدگی کی رسم سے مذہب عیسائیت صاف ستھرا ہو جائے جی۔ اور اس نے اس دن کو ہالوویز کے نام سے یاد کیا، جو بعد میں بگڑتے بگڑتے آہستہ آہستہ یہ ہیلووین کے نام سے مشہور ہو گیا جی۔ اور آج یہ ہیلووین کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہیلووین میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ہالوس یا ہالوویز کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جی، جس کا آغاز تو عیسائی قبائل نے برطانیہ سے کیا تھا، آئرلینڈ کے بعض قبائل نے، تو پھر ایک عرصے بعد جب امریکہ دریافت ہوا جی، تو بہت سارے عیسائی لوگ برطانیہ چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، تو وہاں بھی اس ذہن کے حامل لوگ جب آباد ہوئے تو انہوں نے 1921 میں اس تہوار کو باقاعدہ طور پر منانے کا آغاز کیا۔ ٹھیک۔ تو امریکن جن قبائل نے جن لوگوں نے اس کو منایا، اصل میں ان کے ہاں اس کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ 31 اکتوبر اور 1 نومبر کے درمیانی جو رات ہے جی، 2000 قبل کے عیسائی جاہل قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ 1 نومبر اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات، اس رات میں بدروحیں نازل ہوتی ہیں جو انسانوں کو، فصلوں کو، جانوروں کو نقصان پہنچاتی ہیں جی۔ لہٰذا وہ ان بدروحوں کے نقصان سے بچانے کے لیے ایک تو یہ کرتے کہ وہ قربانیاں کرتے، دوسرا کھانے بنا بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتے، اور تیسرا وہ آگ روشن کرتے، بڑے بڑے الاؤ یعنی ہر طرف روشنی اور چراغاں کر دیتے، اور ساتھ وہ یہ کرتے کہ وہ ڈرونے قسم کے لباس پہن لیتے اور سروں پہ جانوروں کے سینگ سجا لیتے، جس سے وہ یہ مراد لیتے تھے کہ یہ بدروحیں ہمارے قربانی کرنے سے، کھانے بانٹنے سے، روشنی کرنے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، ہمارے جانور، ہماری فصلیں، ہمارے زندہ لوگ یہ ان بدروحوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ڈرونا لباس اور سینگ سروں پہ اس لیے سجا لیتے
تاکہ یہ روحیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب ضمن میں ایک سوال لے لیں، جیسے آپ نے ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ بدروحوں کے حوالے سے رہتا ہے، اس میں وہ کوئی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا تو اچھا عمل ہے، اگر کسی برائی کے عوض یا برائی کو قائم کر کے اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اصل میں دیکھا جاتا ہے کسی بھی عمل کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ، جی، تو عقائد، نظریات یا جیسے نیت کے تحت کسی بھی عمل کے اچھے یا برا ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، بالکل ٹھیک، نیت پر دار و مدار ہے۔ اب ایک شخص دکھلاوے کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، جی، تو بظاہر تو وہ نمازی نظر آ رہا ہے، جی، لیکن چونکہ وہ دکھلاوے کے لیے، نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی، تو ایسے ہی چونکہ یہ کھانے جو کھلاتے تھے، کھانا کھلانا ایک اچھا عمل ہے، جی، لیکن اس عقیدے کے تحت کھلاتے تھے کہ بد روحیں اترتی ہیں، جی، اور وہ بد روحیں ہم ان کے نقصان سے بچانے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو کسی بد عقیدگی کی بنیاد پر کھانا کھلانے کا جو نیک اور اچھا عمل ہے، یہ بھی برا اور یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اس طرح نیکی اور بدی کو مکس کر کے ہم کوئی اچھا معنی اور کوئی اچھا مطلب نہیں نکال سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کی تاریخ ہیلووین کی وہ بھی بیان فرمائی ہے، اب اسلامی روح سے اسے کچھ بیان کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہیلووین کا مسلمانوں کے لیے منانا، جی، یہ 3 اعتبار سے ناجائز و حرام ہے۔ بالکل ٹھیک، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس تہوار کا تعلق عقیدے سے ہے، بالکل ٹھیک، بد عقیدگی سے ہے۔ بالکل ٹھیک، عیسائی قبائل میں وہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ تھا کہ بد روحیں اترتی ہیں، جی، اور وہ آ کر نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو بھی وہ حرکتیں کرتے تھے، جانوروں کی کھال پہن لیتے تھے، جی، سینگ اپنے سر پہ جانوروں کے لگا لیتے تھے، صرف اس عقیدے کے تحت کہ ہم ان بد روحوں کے نقصان سے بچ سکیں۔ آسانی سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی شکل کی جو حیت ہے اسے تبدیل کر لیتے تھے اور جانوروں کی حیت بنا لیتے تھے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ لیکن وہ اصل میں ان بد روحوں کا عقیدہ اختیار کر کے توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اعتقادی اعتبار سے یہ ہیلووین منانا ایک توہم پرستی ہے، اور اسلام نے چونکہ سختی سے توہم پرستی کو منع فرما دیا۔ بالکل ٹھیک، اسلام توہم پرستی کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تہواروں کو منانے سے بھی منع فرما دیا جو کسی توہم پرستی کی بنیاد پر منائے گئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے صحابہ نے، مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ یہاں کے مشرک قبائل سال میں 2 دن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، یعنی وہ توہم پرستی کی بنیاد پر وہ اپنے ہاں میلے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم ان کے میلے میں شریک نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تم ان کی کسی اس قسم کے ایونٹ میں، کسی مجلس میں شامل نہیں ہونا۔ تمہارے لیے تمہارے رب نے 2 عیدیں تمہارے منانے کے طور پہ مقرر فرما دی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس توہم پرستی والے میلے ٹھیلوں سے ہٹا کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ لگا دیا، یعنی آپ نے اپنی امت کو کسی توہم پرستی میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے، تو پورا ریوڑ جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، تم یہ کہہ رہے ہو
کہ ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، خارش کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا ریوڑ ہی بیمار ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ بتلاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا؟ کیا کہنے؟ تو صحابی لاجواب ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے کو تو خارش کی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ذہنوں سے اس بدگمانی، بدشگونی اور توہم پرستی کے نظریے کو ختم کرنے کے فرمایا میرے صحابی، جس میرے اور تیرے رب نے اس پہلے اونٹ کو خارش جیسی بیماری میں مبتلا کیا ہے، اسی رب نے باقیوں کو بھی بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ یہ باقی اونٹ اس پہلے اونٹ کی بیماری کی وجہ سے بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے، لا ادوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا، یعنی آپ نے توہم پرستی، بدفعلی، بدشگونی، بد عقیدگی کی نفی فرما دی کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ فرمایا لا ادوا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی بیماری متعدی ہے ہی نہیں۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب پھر تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو سرے سے ہی ختم ہو گیا۔ بالکل، یہ اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ کوئی بیماری، کوئی وائرس متعدی ہے ہی نہیں۔ یعنی متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو بیماری لگی ہے تو اس کے پاس کوئی جائے، اس کا کوئی جھوٹا کھا لے، اس کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے جراثیم اس کو بھی لگ جائے۔ اسلام اس عقیدے اور نظریے کو بالکل نہیں مانتا، اس لیے آپ نے فرمایا اس توہم پرستی کی نفی کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیارہ، اور کسی بھی شے میں بدفعلی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آج کل لوگ سمجھتے ہیں آگے سے کالی بلی گزر جائے تو کہتے ہیں یہ تو اب میں سفر نہیں کروں گا، یہ تو مجھے نقصان ہوگا۔ تو لا طیارہ فرما کر آپ نے ایسی کسی بھی قسم کی بدفعلی کو منع فرما دی کہ یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ساتھ فرمایا ولا حامتا، الو میں بھی کوئی بدشگونی اور بدفعلی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں الو کو منحوس سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا ولا سفر، کسی شے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر ایسا تہوار منانا حرام اور ناجائز ہے جس کی بنیاد کسی بد عقیدگی، توہم پرستی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہو۔ چونکہ ہیلووین اس کی بنیاد ہی عیسائی قبائل نے توہم پرستی کی بنیاد پہ رکھی تھی، یہ اسی کی آج کل ایک جدید اور ترقی یافتہ شکل ہے۔ لہذا تو یہ ہیلووین عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ توہم پرستی کو پروموٹ کرنا ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے یہ قطعاً منانا جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک صورت یہ ہو گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کا غیر مسلموں سے مشابہت پائی جا رہی ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے کسی بھی طرح کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من تشبہ قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی معاشرتی طور پر انسانوں میں تو وہ شاید اس مذہب، اس قوم میں رہے جس کا وہ دعوے دار ہے، لیکن اللہ کے کھاتے میں، اللہ کے دربار میں مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ انہی میں شمار ہوگا جس کی اس نے مشابہت اختیار کی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، کہ لوگوں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ تو چونکہ ہیلووین میں یہ عیسائیوں سے ایک طرح کی مشابہت پائی جا رہی ہے تو ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، لہذا یہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے
کہ ہم بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم یا بحیثیت ملک ہم کوئی ایسا تہوار منائیں جس میں غیر مسلموں سے مشابہت پائی جا رہی ہو۔ لہذا آپ نے جو فرمایا کہ اسلامی مملکت سعودی عربیہ میں اور پاکستان میں بعض گھرانوں میں اور بعض افراد میں امریکن کی نقالی میں، ان کی مشابہت میں، ان کی خوشنودی میں یہ تہوار منایا گیا ہے، تو یہ جو سعودی عرب والوں نے قومی سطح پہ منایا تو یہ بالکل حرام و ناجائز کام کیا انہوں نے، اور یہاں پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بعض گھرانوں، بعض خاندانوں اور بعض افراد نے جو منایا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے جو منایا تو یہ ناجائز و حرام کام کیا ہے۔ اللہ اس کا رسول اس کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور تیسرے اعتبار سے یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ تہوار منانے سے ایک طرح دوستی کا قدم بڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں ایک طرح کی دوستی کا پہلو پایا جا رہا ہے غیر مسلموں سے، اور اللہ اس کا رسول پسند نہیں فرماتا کہ مسلمان غیر مسلموں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ تجارت کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، لین دین کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، معاہدات میں ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے منع فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی دوستی کا ہاتھ ان کی طرف مت بڑھاؤ، اور بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بالکل ٹھیک، بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک ضمن ایک سوال ہے کہ اگر ہم دوستی کا یا لین دین کا حساب کتاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی غیر مسلم سے ہمارا میل جول بھی نہیں ہونا چاہیے؟ میل جول ہونا چاہیے، میل جول جائز ہے، ضرورتاً ان سے چیز خریدنا، بیچنا، مل کے رہنا، باہمی بھائی چارہ، باہمی امن کا قیام، یہ تو اسلام کی بنیادی ضرورت ہے، اور عالم اسلام میں، اسلامی مملکت میں اقلیتوں کو پورے حقوق دیے ہیں اسلام نے، ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے، جس کو ہماری کتب فقہ میں ذمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی ان کی شکل یا ان کا تہوار جو ہے اس پہ ان کو مبارکیں دینا، یعنی ان کی عید کا دن آئے تو ہم ان کو مبارکیں دیتے پھریں، یا ان کا کوئی تہوار آئے تو ہم بھی وہ منائیں، یہ دوستی کا قدم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس دوستی کے قدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ہیلووین کا تہوار منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کہ اس میں توہم پرستی اور بد عقیدگی کا بھی شائبہ ہے، اس میں ان سے دوستی اور تعلق کا بھی شبہ ہے، اور اس میں شکل و صورت میں ان سے مشابہت کا بھی شبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب انسان کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے، تو یہ ایک سوشل میڈیا پر سوال گھومتا ہے، جب اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا ہے تو انسان جیسے چاہے جس طرح کی شکل و صورت بنانا چاہے تو وہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اس میں کچھ روشنی ڈالیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آزادی کا یہ مطلب لینا کہ وہ ہر معاملے میں آزاد ہے، نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رائے میں، اپنے اعمال میں آزاد ہے، یعنی اگر وہ سونا چاہتا ہے تو سو لے، جاگنا چاہتا ہے تو جاگ لے، ملازمت کرنا چاہتا ہے تو ملازمت کر لے، وہ کھانا چاہتا ہے تو کھا لے، پینا چاہتا ہے تو پی لے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کر لے، یہ آزادی ہے۔ یہ جو لباس کے نام پہ آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ بالکل کلیتاً غلط ہے۔ ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت، یعنی اس لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، رہن سہن سے ہے، تو رہن سہن کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی امتوں کے لیے یا انسانوں کے لیے ماڈل رول کے طور پہ بھیجا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انبیاء کی بعثت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسانوں کو رہن سہن کے آداب سکھائے جائیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ ایک بہترین نمونہ تمہیں دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی شکل میں، لہٰذا ان کو اختیار کر لو۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لباس میں آزاد نہیں ہے کہ ہم ننگے پھرتے رہیں، جی، ہمیں پابندی ہے کہ ہم وہ لباس پہنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہننے کی اجازت دی ہے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم بالکل اس معاملے میں آزاد نہیں، اگر آزاد ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، تم لے لو نبی سے جو وہ دیتے ہیں اور بعد آ جاؤ، رک جاؤ اس چیز سے جس سے وہ منع کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی، آزادی کا یہ مطلب ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشادات قرآن میں ہمیں نہ فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو یہ تہوار نہیں منانا چاہیے ہیلووین کا۔ جی، اس میں بدعقیدگی بھی پھیلتی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں ان کی طرف دوستی کا قدم بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ پیغام دوں گا کہ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو اختیار کریں، آپ ہی کے عطا کردہ تہذیب و تمدن کو اختیار کریں۔ ایسی تہذیب مت اپنائیں جس میں اللہ اس کے رسول نے اپنانے سے منع فرمایا۔ بڑی خوبصورت اور معلوماتی گفتگو رہی آج ہمارے اس پروگرام میں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ادا کی ہوئی اداؤں کا واسطہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم کی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد عطیب شاکر کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔